آج 12 رجب بدھ کے دن سب لوگ چپ چاپ یہ عمل لازمی کر لینا، صرف 21 بار پڑھنا ہے، 1500 کروڑ بھی مانگو تو مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج 12 رجب بدھ کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا باکمال عمل آپ کے حوالے کروں گا جسے پڑھنے والا آج تک کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اتنا طاقتور وظیفہ، اتنا باکمال وظیفہ کہ جسے پڑھنے والا عرش الہی پر بیٹھے رب سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ ایسا موجود ہے، کوئی بہن بیٹی، کوئی بیٹا ایسا موجود ہے جو اپنے حالات کی وجہ سے پریشان ہے، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے، بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتوں میں بندش کی وجہ سے پریشان ہیں، تو وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 12 رجب بدھ کے دن صرف 21 بار پڑھ کر دیکھ لیں۔ دور حاضر میں اہل اسلام کی پریشانیوں کی عمومی وجوہات، دین سے دوری، اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت و سنت کے خلاف ورزی ہیں۔ بقا کو چھوڑ کر فنا ہونے والی دنیا کی پوجا، نفس پرستی، اللہ کی رضا کی بجائے اپنی منشا و رضامندی کے حصول کی کوشش، کتاب و سنت کو خود پر نافذ کرنے کے بجائے اسلام کو اپنی مرضی کے زاویے سے دیکھنا، اپنی سہولت کے لیے دین میں نرمی اور آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش، اور اصلاح کرنے والے سے یہ امید رکھنا کہ وہ ہماری مرض کے مطابق دین و شریعت کو بیان کرے۔ طرز معاشرت، آداب زندگی، شرعی قوانین، فقہی مسائل، انبیاء کرام علیہ السلام، اصحاب و اولیاء کرام علیہم الرضوان کی تعلیمات سے فیض یاب ہونے کی بجائے اپنی اصطلاحات کو متعارف کروانا اور پھر اس پر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا، یہ وہ تمام مسائل ہیں جنہوں نے اہل اسلام کی زندگی میں رکاوٹیں، پریشانیاں اور نفسیاتی مسائل کے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں۔ اس سلسلہ میں انفرادی طور پر ہم بھی مجرم ہیں اور امت کی قیادت بھی برابر کی شریک ہے۔ روحانی علاج کے سلسلے میں دنیا بھر میں موجود بہنیں اور بھائی رابطہ کرتے ہیں۔ اکثریت کا مسئلہ ذہنی پریشانی اور بے سکونی سے ہی شروع ہوتا ہے۔ جب شیطان ذہن پر سوار ہوتا ہے، پھر میاں بیوی کے جھگڑے، اولاد کی نافرمانیاں، نماز میں دل نہ لگنا، کاروبار میں بے برکتی، شادی و نکاح میں رکاوٹ، صحت کی خرابی، دماغی کیفیت میں رد و بدل اور بہت کچھ۔ جب کسی کے دل سے رحمت اٹھ جائے، احکام الہیہ کی خلاف ورزی شروع ہو جائے، تو پھر شیطان اپنے راستے ہموار کر لیتا ہے۔ اس ساری کیفیت کو ہمارے لوگ جادو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ جادو نہیں بلکہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جب عاملین سے رابطہ کرتے ہیں تو بہت سارے عامل اس پریشانی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ کوئی اسے جنات کا حملہ کہے گا تو کوئی کالا اور سفلی عمل۔ اس سے لوگوں کی پریشانی میں شدید اضافہ ہو جاتا ہے۔ لوٹنے والے عامل پیسے مانگتے ہیں اور ہزاروں روپے غرق کر دیے جاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان ساری پریشانیوں سے نجات کے لیے قرآن و سنت کے مطابق اور اولیاء کاملین کے فرامین پر عمل کر کے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ بنیادی طور پر ان مسائل میں مبتلا لوگوں کو اللہ کے قریب لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر 1.25 لاکھ کلمہ پڑھنے کی ہدایت کر دی جائے اور قرآن کریم کی لمبی لمبی صورتیں پڑھنے کی بتا دی جائیں تو وہ کبھی بھی اس پر عمل نہیں کریں گے۔ جو بندہ نماز کے لیے وضو کرنے کو تیار نہیں، وہ لمبے لمبے وظائف کیسے کرے گا؟ ایسوں کو ابتدائی طور پر توبہ و استغفار کی طرف لایا جائے اور کسی ولی کامل کی بارگاہ سے اس کی بھلائی کی دعا کروائی جائے تاکہ اس کے دل کی حالت بدلے اور وہ ہدایت پا جائے۔ میں نے تمام بزرگان سے ایک سبق سیکھا کہ ذہنی، نفسیاتی اور معاشرتی مسائل کے شکار ہر انسان کو اللہ کے قریب لاؤ، توبہ و استغفار کی طرف راغب کرو۔ اس سلسلہ میں استغفار کی کثرت اور تیسرا کلمہ کا ورد اکثیر ثابت ہوا۔ تیسرا کلمہ کیا ہے، اس کی برکات کیا ہیں؟ علماء کرام نے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کو کہا، چنانچہ اس کو پڑھتے ہی عرش اٹھانا آسان ہو گیا۔ فرشتے برابر اس کلمے کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے
اور ان کو چھینک آئی تو الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ فرشتوں نے یہ کلمہ سنا تو سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بت پرستی کے خلاف اللہ نے حکم دیا کہ قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ فرشتوں نے اس کو بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا۔ تعمیل کرنے لگے تو جنت سے جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر آئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر۔ فرشتوں نے اس کو بھی ملا لیا اور یوں پڑھنے لگے، یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار تعجب کے لیے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرشتوں نے یہ بھی ساتھ ملا لیا اور یوں تیسرا کلمہ مکمل ہوا۔ علماء کرام جمع الفوائد لکھتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ عرض کی کہ وہ کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک اور پھر اولیاء صالحین و کاملین کے عمل سے ثابت ہوا کہ اس کلمہ میں کوئی انمول خزینہ ضرور چھپا ہوا ہے کہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس میں موجود کلمات کو احد جیسے بلند مرتبت پہاڑ سے بھی زیادہ بابرکت قرار دیا۔ بزرگان دین نے اس کے بہت سے فضائل لکھے، میں اپنے تجربات پیش کرتا ہوں۔ میں نے خود اپنی زندگی میں آزمایا اور اب تک ہزاروں لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ الحمدللہ برکتیں نصیب ہوئیں۔ اگر کہیں کمی ہو تو وہ اپنے یقین اور اعتماد میں ہوتی ہے۔ ذہنی سکون، گھریلو پریشانیاں، میاں بیوی کے اختلافات، رزق میں تنگی، کاموں میں رکاوٹ، مقدمات میں پریشانی، عبادات میں دل لگانے کے لیے، روحانی ترقی پانے کے لیے، جادو، شیطانی اثرات اور جنات سے نجات پانے کے لیے، الغرض ایک مسلمان کے ہر روحانی مسئلے کے حل کے لیے تیسرا کلمہ ایک عظیم نعمت ہے۔ میرے خاندان میں جنات کی حاضری تک کے لیے تیسرا کلمہ کی مدد لیتے ہیں اور بھرپور کامیابی و فائدہ ہوتا ہے۔ جس قدر ایمان پختہ اور یقین مضبوط ہوگا اتنی ہی لذت و حلاوت محسوس ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اعمال میں سے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تؤمتو ولسانک رطب من ذکر اللہ۔ ترجمہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترجمہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ہمارے ہاں جو تیسرا کلمہ معروف ہے جس کے اندر بنیادی طور پر تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے کلمات ہیں، اسے احادیث مبارکہ میں الباقیات الصالحات ہمیشہ رہنے والا نیک عمل قرار دیا گیا۔ چنانچہ معجم صغیر لطبرانی میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی حفاظت کا انتظام کرو۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کسی دشمن کے حملے سے جو درپیش ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ جہنم کی آگ سے حفاظت کا انتظام کرو، اور وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنا ہے۔ یہ کلمات قیامت کے دن آگے پڑھنے والے کلمے ہیں، یعنی یہ کلمات سفارش کریں گے یا آگے بڑھانے والے ہیں کہ پڑھنے والے کو جنت کی طرف بڑھاتے ہیں، اور پیچھے رہنے والے ہیں کہ سفارش کریں اور نجات دلانے والے ہیں
اور یہی باقیات صالحات ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں قرآن پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، آپ مجھے کچھ ایسا سکھا دیں جو مجھے قرآن کی جگہ کفایت کر جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ ہی میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلاً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن میں 30 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنا ایسا صدقہ ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ کہے وہ 100 حج کرنے والے کی مانند ہے۔ جو آدمی صبح و شام 100 مرتبہ الحمدللہ کہے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 100 مجاہدوں کو گھوڑوں پر سوار کیا، یعنی انہیں سواری دی، یا فرمایا وہ 100 غزوات لڑنے والے غازی کی طرح ہے۔ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 غلام آزاد کیے، اور جس نے صبح و شام 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو اس دن اس سے اچھا عمل کسی نے نہیں کیا، البتہ وہ شخص جو یہ کلمات اسی طرح کہے یا اس سے زائد بار کہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا آپ کو ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ چھوٹے سے بچے کو بھی آتا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ آپ کے گھر میں موجود اگر بچہ بھی رب کے سامنے گھر میں سکون اور برکت، رزق اور دولت میں فراوانی کے لیے پڑھ لے، میرا رب بچے کے وظیفے کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں موجود جوان بیٹیاں جو اپنے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ایک بار 12 رجب بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، وہ رشتے جن کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں وہ رشتے خود چل کر آپ کے گھر آئیں گے۔ ناظرین، یہ وظیفہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ جو نوکری آپ کو مل نہیں رہی، جس کے لیے آپ در در ٹھوکریں کھا کر سفارشیں کروا کر تنگ آ چکے ہیں، وہ نوکری خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، کیونکہ میرا رب جب راضی ہو جاتا ہے، جس بندے سے خوش ہو جاتا ہے، اسے مانگنا نہیں پڑتا۔ رب کعبہ کے فضل و کرم سے ہر حاجت، ہر مقصد، ہر کامیابی خود چل کر اس بندے کے پاس آ جاتی ہے۔ اب بد نصیب ہے وہ بندہ جو 12 رجب بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ نہ پڑھے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ عمل کیا ہے کہ آج 12 رجب بدھ کے دن پورا دن موجود ہے، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد، رات سونے سے پہلے، رات کے 10، 11، 12 بج جائیں، یہ وظیفہ لازمی پڑھنا، 21 بار پڑھنا ہے۔ چھوٹا سا وظیفہ، لیکن ناظرین اس کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ پورے سال کی کامیابیاں آپ کے قدموں میں آ جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہیں، آپ کی جو بھی خواہشات ہیں، جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد پوری کر دے، اگر آپ بے اولادی کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، رزق کی تنگی کے لیے، تنگ دستی کے لیے، یا اولاد کے رشتوں کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ مقصد رکھیں کہ اے اللہ، میں اس مقصد کی نیت سے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ نیت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک 3، 7 یا 11 بار پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی سب سے زیادہ افضل ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ آپ کو رب سے کیا چاہیے؟ آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی چاہتے ہیں، بے روزگاری کا خاتمہ، بے اولادی سے نجات چاہتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے، نیت کرنے کے بعد فوری طور پر آنکھوں کو بند کر لیجئے اور تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے 12 رجب بدھ کے دن اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد۔ جو بندہ تیسرا کلمہ 21 بار پڑھ لے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں یقین سے کہتا ہوں، میں اس ایمان سے کہتا ہوں کہ 21 بار تیسرا کلمہ پڑھتے دوران اگر آپ کسی طاقتور دشمن سے نجات چاہتے ہیں، وقت کا حاکم بھی آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ نوکری، حاجت یا خواہش جن کے لیے انسان ساری زندگی دوڑتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، یہ تمام چیزیں خود چل کر آپ کے پاس آئیں گی۔ ناظرین، بدھ کے دن 21 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ مقناطیس بن جاؤ گے۔ یہ رزق اور دولت آپ کی طرف ایسے بھاگیں گے جیسے کامیابی صرف آپ ہی کے لیے بنی گئی ہے۔ میرا بس چلتا تو میں ہر کسی کو کہتا کہ پوری دنیا کے مسلمان یہ وظیفہ کریں۔ جو بندہ کہتا ہے کہ رب کی عنایت کیا ہے، رب کی غیبی مدد کیا ہے، کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہو، تو رجب کی 12 کو بدھ کے دن یقین کامل کے ساتھ اپنے اس مقصد کی نیت کرنا جو لگتا ہے کہ پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ ناظرین، مقصد کی نیت کرنے کے بعد تیسرا کلمہ 21 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ کی زبان سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ میرا رب عطا فرماتا ہے، بندہ جو رب سے ایک بار مانگتا ہے، رب 70 بار عطا فرماتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے 1 لاکھ مانگیں گے، میرا رب 70 لاکھ عطا فرمائے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ خود بھی کیجئے، دوسروں کو بھی بتائیے۔ آپ یہ وظیفہ ایک دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ جس حاجت کو ذہن میں رکھو گے، 21 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے سے میرا رب راضی ہو جائے گا اور ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ ناظرین، لوگ وظیفے بتاتے ہیں، ہمارا مقصد آپ تک وہ وظائف پہنچانا ہے جو واقعی زندگی کو بدل کر رکھتے ہیں۔ لوگ وظائف بتا کر ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ ہم رب سے مانگنا، رب کو منانا اور رب سے اپنی حاجات پورا کروانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ سچی توبہ کے بعد رب سے جتنا مانگو گے، ضد کر کے مانگنا، بچوں کی طرح مانگنا۔ میرا رب اتنا نوازے گا کہ پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناظرین، اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی خواہشات، آپ کی تمام دکھ، آپ کی تمام تکلیف، دکھ اور تمام پریشانیوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ وہ سب اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو انسان کا اپنے سامنے مانگنا بہت پسند ہے۔ اس لیے آپ خود دل لگا کر اور دل جمی سے، مکمل یقین سے، مکمل اعتماد سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور ہمیشہ اسی طریقے سے دعا مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ دعا مانگیے اور مکمل بھروسہ رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور پھر آپ کو خود حیرانگی ہو جائے گی کہ ہمارے نبی تاجدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دعا مانگا کرتے تھے، اور آپ سب بھی میرے ساتھ دعا مانگیں۔ اے اللہ میرے پروردگار، تیرے سوا اس قابل کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو مدد کے لیے پکاروں، تیرے سوا کوئی نہیں جو ہر وقت اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہو۔ تو حقیقی ہے، بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی ایسا نہیں جو کہ موت سے پاک ہو، تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جو کہ زوال سے پاک ہو۔ تجھے نہ نیند آتی ہے نہ ہی اونگ آتی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جو کہ ہر قید سے پاک ہو۔ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما،
ہمارے تمام دکھ تکلیف ہم سے دور فرمائے اور ہماری تمام دلی حاجات کو پورا فرما، آمین ثم آمین۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔